یہ کہانی ہے ایک جنگ کی جو تاریخ کے صفحات پہ خون سے لکھی گئی۔ پہلے دن ہی برطانوی افواج کو 57,000 سے زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ 17 لاکھ سے زیادہ تو گولے داغ دیے گئے تھے۔ جرمن مشین گنوں اور رائفلوں نے حملہ آور برطانوی فوجیوں کو بے رحمی سے نشانہ بنا دیا۔ صرف پہلے دن کے اختتام پر ہی 19,240 برطانوی سپاہی ہلاک ہو چکے تھے۔ 15 جولائی کی صبح برطانوی افواج نے ایک اور زبردست بیزنٹائن رچ پر حملہ کر دیا۔ پہلی بار جنگ کے میدان میں مارک 1 ٹینک استعمال کیے گئے۔ نومبر کے وسط میں یعنی مڈل میں اتحادیوں نے آخری بار اینکری ریور کی وادی میں جرمن پوزیشنز پہ حملہ کر دیا۔ ایک دل دلا دینے والی مثال۔ آخر جیتا کون؟ دی بیٹل آف سوم۔ اسٹوریز ود قاسم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم عباس۔ یہ کہانی ہے ایک جنگ کی جو تاریخ کے صفحات پہ خون سے لکھی گئی۔ دی بیٹل آف سوم جولائی 1916 سے نومبر 1916 تک جاری رہنے والی ایک ایسی جنگ تھی جو پہلی عالمی جنگ کے دوران اتحادی افواج نے جرمنوں کے خلاف فرانس کے علاقے سوم کے قریب لڑی۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے ہولناک اور جان لیوا جنگوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ آپ تصور کریں، صرف پہلے دن ہی برطانوی افواج کو 57,000 سے زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے 19,000 کے قریب سپاہی فوجی تو مارے گئے۔ یہ جنگ، جسے بعض اوقات فرسٹ بیٹل آف سوم بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 5 مہینے تک جاری رہی۔ اس دوران دونوں اطراف کے 30 لاکھ سے زیادہ سپاہی اس جنگ میں شریک ہوئے اور ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اتحادی افواج نے جرمن خندقوں کے دفاع کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہفتے تک بمبارڈمنٹ کی مسلسل بھاری توپیں استعمال ہوئی۔ 17 لاکھ سے زیادہ تو گولے داغ دیے گئے تھے، اس امید میں کہ خاردار تاروں کو کاٹ دیا جائے گا اور دشمن کے مضبوط ٹھکانے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ جنگ کی پہلی صبح برطانوی چوتھی آرمی کے 11 ڈویژنز، جن میں زیادہ تر تو رضاکار فوجی شامل تھے، پہلی جنگ میں پہلی مرتبہ اترے۔ انہوں نے سوم دریا کے شمال میں 15 میل کے علاقے پر حملہ کیا۔ 15 میل۔ اس وقت فرانسیسی افواج نے جنوب میں 8 میل کے علاقے پر پیش قدمی کی، کیونکہ وہاں جرمنی کا دفاعی نظام نہایت کمزور تھا۔ اتحادی قیادت کو یقین تھا کہ مسلسل بمباری کے باعث جرمنی دفاعی نظام اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ان کی فوجوں کو بآسانی آگے بڑھا سکیں گے۔ لیکن جب برطانوی فوجی میدان میں اترے تو حقیقت بالکل ہی مختلف تھی۔ خاردار تاریں اپنی جگہ پہ موجود تھیں اور جرمنی کی خندقیں زمین کے اندر گہری اور محفوظ ہیں۔ جرمن مشین گنوں اور رائفلوں نے حملہ آور برطانوی فوجیوں کو بے رحمی سے نشانہ بنا دیا۔ ہزاروں فوجی، جن میں سے تو پہلے بات تو لڑنے والے لوگ تھے جو پیچھے ذکر کیا کہ رضاکار تھے، وہ ان کے لیے نو مین لینڈ بن کے موت کا ایک سمندر بن گیا۔ صرف پہلے دن کے اختتام پر ہی 19,240 19,240 برطانوی سپاہی ہلاک ہو چکے تھے پہلے دن ہی، اور 38,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امیجن کریں کتنا نقصان ہے۔ یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ دوسری عالمی جنگ میں فرانس کی شکست کے دوران برطانوی افواج کو پہنچانے والے نقصانات کے قریب جا پہنچا تھا۔ یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں گونجتا ہے کہ کیا یہ سب روکا جا سکتا ہے؟ کیا اتحادی افواج نے دشمن کو کمزور سمجھنے میں غلطی کر دی؟ اور کیا اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی کچھ حاصل ہو سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس جنگ کو ہمیشہ ایک عبرتناک سبق کے طور پہ زندہ رکھ سکیں گے۔ جنوب کی جانب برطانوی اور فرانسیسی افواج نے کچھ حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن کامیابیوں کا موازنہ پہلے دن کی تباہ کن نقصانات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود برطانوی فیلڈ مارشل ڈگلس ہیگ نے حملہ جاری رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ اگلے 2 ہفتوں میں برطانوی افواج نے جرمن خطوط پہ چھوٹے پیمانے کے کئی حملے کیے، جن کا مقصد جرمنوں پہ دباؤ ڈالنا تھا، پریشر بلڈ کرنا تھا۔
ان حملوں نے جرمن افواج کو مجبور کیا کہ وہ اپنی کچھ طاقت اور ہتھیاروں کو ورڈن کی جنگ سے ہٹا کر یہاں منتقل کر دیں۔ 15 جولائی کی صبح برطانوی افواج نے ایک اور زبردست توپ خانے کی بمباری کے بعد بیزنٹائن رچ پر حملہ کر دیا، جو سوم کے شمالی حصے میں واقع تھا۔ یہ حملہ جرمنوں کے لیے غیر متوقع تھا اور برطانوی افواج نے دشمنوں کے علاقے میں تقریباً 6000 گز تک پیش قدمی کرتی تھی، حتیٰ کہ لونگی وال کے گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن اس طویل اور تباہ کن جنگ میں ہر چھوٹی پیش قدمی کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جرمنوں نے تقریباً 1,60,000 سے زیادہ سپاہی کھو دیے، جبکہ برطانوی اور فرانسیسی افواج کے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ سپاہی جولائی کے آخر تک ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے۔ اگست کے آخر تک جب جرمن افواج کو دونوں محاذوں یعنی سوم اور ورڈن پر پسپاہی کا سامنا تھا، ان کا مورال بری طرح گھرا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں جرمن کے جنرل ایرچ وان کو برطرف کر کے پال وان اور ایرچ لوڈنروف کو کمان سونپ دی گئی۔ اس تبدیلی نے جرمن حکمت عملی پہ بڑا موڑ دیا۔ نئی قیادت نے فیصلہ کیا کہ سوم کے محاذ کے پیچھے ایک نیا دفاعی خط قائم کیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کے تحت کچھ زمین چھوڑ دی جائے گی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پیش قدمی کرنے والے اتحادی افواج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے گا۔ اسٹریٹجی تقریباً اچھی تھی۔ یہ جنگ کا وہ موڑ تھا جہاں جرمن قیادت نے اتحادیوں کے لیے میدان کو موت کا جال بنانے کا منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ 15 ستمبر کو فلور اور کوسلیٹ کے علاقے میں برطانوی افواج نے توپ خانے کی بمباری کے بعد 12 ڈویژنز کے ساتھ پیش قدمی کی۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی بار جنگ کے میدان میں مارک 1 ٹینک استعمال کیے گئے۔ آپ اسکرین پہ اس کی اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کل 48 ٹینک اس حملے کا حصہ تھے، لیکن یہ ٹینک ابھی ابتدائی ترقی کے مراحل میں تھے، انڈر ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو محاذ پہ پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو گئے۔ برطانوی افواج تقریباً 1.5 میل تک پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن 29,000 سے زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے باوجود جرمن دفاع کو مکمل طور پہ توڑنے میں ناکام رہے۔ اکتوبر کا آغاز ہوتے ہی موسم خراب ہو چکا اور اتحادی افواج کے ایک اور حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوجی دلدلی زمین پر جرمن توپ خانے اور لڑاکا طیاروں کو زبردست فائرنگ کے دوران آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نومبر کے وسط میں یعنی مڈل میں اتحادیوں نے آخری بار اینکری ریور کی وادی میں جرمن پوزیشنز پہ حملہ کر دیا۔ 18 نومبر کو شدید سردی کے آغاز پر ہیگ نے آخر کار اس تباہ کن محاذ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں سوم کے خون ریزی جنگ کا اختتام ہوا۔ کم از کم اگلے سال تک 141 دن کی اس جنگ میں برطانوی فوج صرف 7 میل تک پیش قدمی کر سکی اور جرمن دفاع کو توڑنے میں ناکام رہی۔ دی بیٹل آف سوم، خصوصاً اس کا ہولناک کا پہلا دن، پہلی عالمی جنگ کی خندقوں میں ہونے والی بے رحم اور بظاہر بے مقصد خون ریزی کی ایک علامت بن چکا۔ اتنا فوجی مر گیا صرف 7-8-9 میل کے لیے۔ برطانوی افسران خاص طور پہ ہیگ کو اس قدر تباہ کن نقصانات کے باوجود حملہ جاری رکھنے پہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شریک زیادہ تر برطانوی افواج 1914 اور 1914 اور 1915 میں رضاکارانہ طور پہ فوج میں شامل ہوئے تھے اور پہلی بار میدان جنگ میں ان کا کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا سامنا تھا۔ ان میں سے کئی جو تھے وہ پالس بٹالین کا حصہ تھے، یعنی وہ یونٹ جن میں ایک ہی علاقے کے دوست، رشتہ دار اور ہمسائے شامل تھے۔ ایک دل دلا دینے والی مثال دی اینکرنگٹن پالس کی ہے۔ 11 ایسٹ لینچر بٹالین کے 720 فوجیوں نے 1 جولائی کو تقریباً سوم پہ ایک جنگ لڑی، جن میں سے 584 مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں آخر جیتا کون؟ سوم کی جنگ اتحادیوں کی فتح پر ختم ہوئی، لیکن اس کی قیمت انتہائی بھاری تھی۔ اس جنگ نے فرانس میں جرمن پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچایا اور مارچ 1917 میں جرمن افواج کو ہنڈنبرگ لائن تک اسٹریٹجک پسپائی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اگرچہ
نقصانات کی اعداد و شمار پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جرمن نقصان شاید برطانوی نقصان سے زیادہ رہا۔ جرمنوں کے تقریباً 4,50,000 فوجی مارے گئے، جبکہ برطانوی افواج کے 4,20,000 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے 5 مہینوں میں۔ تاہم برطانوی فوجیوں نے اس جنگ سے قیمتی تجربہ حاصل کیا، جس نے بعد میں مغربی محاذ پر حتمی فتح میں اہم کردار کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔